اللہ 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 اللہ۔ اپنے لیے تقریباً کہہ رہا ہوں، عالم عرب تو جا چکا، ختم ہو چکا پورا عالم عرب، لے دے کر ایک وہ سوڈان باقی ہے، باقی یہ کہ وہ ایک جس کو پاگل آدمی دنیا میں بنا دیا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے وہ لیبیا ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، عالم عرب پورا کا پورا اس شکنجے میں کسا جا چکا۔ یہود کے سامنے سرنگوں، چاہے حسن ہو چاہے حسین ہو، کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری، یہ دو نام حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، شاہ حسن شاہ حسین، اور دونوں کو دونوں اسرائیلیوں کے سامنے سرنگوں۔ بہرحال عالم عرب گیا، یہ دوسرا جو پھندا آ رہا ہے، لیکن جو خبر ہے اچھی وہ یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ بہرحال یہ دور ختم ہوگا، رہے گا نہیں۔ ثم تکون خلافۃ رابعہ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی۔ اور دو حدیثیں ہم نے عام کی ہیں، ایک مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب جب یہ خلافت آئے گی تو پورے کرۂ ارضی پر آئے گی۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پہ قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ ہے کسی شک و شبے کی گنجائش؟ یہ پیشین گوئی نہیں تو کیا ہے؟ یہ نبوت ہے، یہ خوشخبریاں ہیں، یہ خبریں ہیں، یہ آنے والے دور کی خبریں ہیں جو محمد رسول اللہ دے رہے ہیں، اور ان کی یہ خبریں کسی تخمینے پر نہیں ہیں۔ اقبال نے تو خیر بسرا استعمال کیا تھا، قلندر ہرچے گویر دیدہ گویر، میں کہتا ہوں یہاں صحیح ترین لفظ جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے صحیح معنی میں، وہ پیمبر ہرچے گویر دیدہ گویر، پیغمبر جو کچھ کہتا ہے دیکھا ہوا کہتا ہے، اس کی آنکھوں کا۔ افا تمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، کیا تم اس سے جھگڑ رہے ہو اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے؟ وہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی حقیقت بتا رہا ہے، تم جھگڑ رہے ہو؟ تمہارے سامنے تو غیب کا پردہ حائل ہے، اس کے سامنے تو وہ پردہ نہیں ہے، اللہ نے وہ حقائق اسے دکھائے ہیں۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ بہرحال یہ، اور تیسری حدیث حضرت مقداد ابن الاسود سے کہ اس روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی اعزاز عطا کرے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یا قبول نہیں کرے گا اسلام تو چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا، گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا، کیونکہ ملک میں جب لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اللہ کا ہو گیا تو وہ گھروندہ اس کا اسی ملک میں ہے نا، اسلام کے تابع تو وہ گھر بھی ہو گیا، لیکن وہ بد نصیب اسلام کے اعزاز سے محروم رہے گا۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، یہ تو یوں سمجھیے کہ خبریں ہیں کہ جو ہو کر رہنی ہیں قیامت سے پہلے، لیکن اس کے اور قیامت کے درمیان ایک اور دور ہے، اور وہ عام طور پر بیان میں نہیں آتا۔ میری اس کتاب میں بھی اس کا میں نے بڑا اجمالی سا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا ہے۔ یہ جو دور ہوگا پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کا، یہ قیامت تک نہیں رہے گا۔ ہر کمالے را زوالے، جیسے خلافت راشدہ ختم ہوئی تھی، اس کا بھی خاتمہ، اس میں بھی زوال ہے، اور اس زوال کے بعد پھر دنیا ایک مرتبہ صرف کفر اور شرک سے بھر جائے گی، اور قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ پوری دنیا کفر اور شرک سے نہ بھر جائے اور اہل ایمان سے دنیا خالی نہ ہو جائے۔ یہ پہلو بہت کم بیان میں آتا ہے، میں آپ کو صحیح احادیث کے حوالے سے آج وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس ابن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ساری روایات مشکات شریف میں موجود ہیں، بڑی آسانی سے آپ مشکات شریف کا جو آخری حصہ ہے
کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب علامات القیامہ، کتاب علامات الدجال، یہ 3-4 ابواب پڑھیے گا تو میں نے تو اس میں سے جو چند چیزیں چنی ہیں جو ایک ہی تقریر میں بیان کی جا سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، قیامت اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ اللہ پر ایمان اور اللہ کا ذکر کرنے والوں سے دنیا جب خالی ہو جائے گی تب قیامت۔ یہ حدیث مسلم شریف کی۔ دوسری حدیث مسلم ہی میں ہے، عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، یہ قیامت کھڑی نہیں ہوگی، قیامت کی یہ سختیاں، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ کیفیات جو ہیں یہ نہیں آئیں گی مگر صرف شریر لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو ان سختیوں سے بچا لے گا۔ یہ جو قیامت کا زلزلہ آئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید، یہ جو زلزلۃ الساعہ ہے اس کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا۔ کوئی صاحب ایمان دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہوگا جبکہ قیامت قائم ہوگی۔ اب سنیے تیسری حدیث جو ان دونوں کا رشتہ جوڑنے والی ہے۔ غلبہ دین، خلافت علی منہاج النبوہ، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین، اللہ کے نظام خلافت کا قیام، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ایمان اور اسلام کا خاتمہ۔ یہ تیسری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضور نے ایک روز فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزیٰ کی پرستش شروع نہ ہو جائے۔ رات اور دن کا ختم نہ ہونا یعنی یہ سلسلہ اس کائنات کا جو بھی اس وقت کا دنیا کا نظام ہے وہ قیامت کی طرف آپ نے استعارہ کیا ہے، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے، یعنی یہ نظام جو ہے نظام شمسی اور اس کے ساتھ جو زندگی کا نظام وابستہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوبارہ لات اور عزیٰ کو نہ پوجا جانے لگے۔ قل تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنت لاظن حین انزل اللہ، اب وہ آیت آ رہی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ان ذلک تاما۔ اب حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ حضور میں تو یہ سمجھی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے کل کے کل دین پر، تو میرا تو گمان یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کیفیت رہے گی ہمیشہ ہمیش، یہ کیفیت کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کا دین غالب ہوگا تو غالب رہے گا تا قیام قیامت۔ میں یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ دوبارہ پھر لوگ کفر اور شرک کے اندر یہاں تک کہ لات اور عزیٰ کی پرستش کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ قال، اب حضور نے جواب دیا انہ سیکون من ذلک، ہوگا، یہ تو ہوگا، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا، اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آئے گا، اللہ کا نظام خلافت قائم ہو جائے گا، ماشاء اللہ، لیکن یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی خوشگوار ہوا چلائے گا، نوٹ کیجئے الفاظ، ریحا طیبۃ، بڑی خوشگوار خوش آئند ہوا چلائے گا، فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، جس سے کہ انتقال ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی ہر اس انسان کی جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، پھر زمین میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ، اور وہ پھر اپنے آباء و اجداد پچھلے ان کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قائم ہونے سے قبل اور اللہ کے دین کے غلبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ خرق عادت طور پر، جیسے قیامت آئے گی تب بھی تو کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جب ایسے بڑے بڑے ہو سکتے زلزلہ تو سا ہو سکتا ہے، تو
تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی بعید تو نہیں اس کی قدرت سے کہ کوئی ایسی ہوا چلے گی جس سے صاحب ایمان جو ہے وہ موت کی نیند سو جائیں گے، تاکہ قیامت کا وہ زلزلہ جو ہے اس کی سختیوں سے اللہ یہیں سے بچا لے۔ نہ صرف یہ کہ انہیں آخرت میں بچانا ہے آگ سے، اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بچانا ہے اسے حشر کی سختیوں سے، نہ صرف یہ کہ وہاں کی جو ہے آخرت کی تمام سختیوں سے اللہ اہل ایمان کو بچائے گا، اہل ایمان میں سے کسی کو اس قیامت زلزلۃ الساعہ کی جو سختیاں ہیں ان میں بھی مبتلا نہیں کرے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ فیتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فیبقی من لا خیر فیہا پھر وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا، فیرجعون الی دین آبائہم، تو پھر وہ لوٹ جائیں گے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف۔ اب یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر کہ قیامت کی وہ سختی آئے گی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان تمام سختیوں کا ان کو جھیلنا ہوگا۔ اب آئیے تیسرا، اس سے قبل کیا ہوگا؟ قیامت ہوگی، یہ تو قرآن مجید کی سب سے زیادہ اہم خبر۔ ایک وقت آئے گا یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، زمین چٹیل میدان ہوگی، تمام انسان جو ہیں پھر دوبارہ بھی زندہ کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے بہرحال وہ زلزلۃ الساعہ آ کر رہے گا۔ اس سے پہلے دنیا سے اہل ایمان کا خاتمہ ہوگا۔ ہم ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دے سکتے، یہ بھی متا نہیں کتنے سال لگیں گے ایک کام میں دوسرے میں، جس طرح نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، نفخہ ثالثہ، 3 مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا، 100 سال ہوں گے، 200 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، 20، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہیں تک ہمیں معلوم ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور اللہ نے ہمیں سکھایا، یا قرآن میں بتایا یا محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بتایا، ہمارے نزدیک دونوں ایک ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، ہم صرف حدیث کے ضمن میں یہ دیکھیں گے کہ حدیث صحیح ہو، اس کی روایت جو ہے وہ قابل اعتماد ہو، اس کے اندر جو ہے جھول نہ ہو، اس حد تک تو دیکھیں گے۔ باقی یہ کہ جو بات ثابت ہو جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تو قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ اس سے پہلے والا معاملہ ہے جو آج کے میرے عنوان میں ہے، دجالی فتنہ، المسیح الدجال، الدجال الاکبر۔ اس کے ضمن میں کتاب الفتن پڑھیے۔ اب میں خاص طور پر آپ حضرات کو اس طرح راغب کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین نے، ایسے عالم دین جو مدرس ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، یہ واقعہ میرے ساتھ بیتا ہے، بنو میں بیتا ہے۔ جب میں نے یہ حدیث نعمان ابن بشیر کے ایک جلسے میں پڑھی ہے، بعد میں گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث ہمیں بھی معلوم نہیں، اس لیے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی سارا جو حدیث کا درس ہوتا ہے وہ سب وہ شروع کے جو فقہی ابواب ہیں، وضو کے اور نماز کے اور روزے کے اور یہ اور وہ جس میں اختلافات ہیں مسلمانوں کے، سارا وقت صرف ہو جاتا ہے ان پر۔ یہ احادیث کے ابواب تو ہم پڑھتے ہی۔ اگر یہ حال علماء کا ہے اور ایک عالم دین خود اس کا اعتراف کرے، مدرس ہے، کہ ہماری توجہ ہی نہیں، تو اب عام آدمیوں کو کیا کہوں، خاص طور پر جن کے ذہنوں میں سر سید کے دور سے شروع ہونے والے فکر نے، کہ جو اپنے انتہائی عروج کو پہنچا ہے غلام احمد پرویز کی تحریروں میں، جن کے ذہنوں تک وہ زہر رسائی کر چکا ہے کسی درجے میں، اب ان کو تو میں اور کیا کہوں گا اگر علماء کا حال یہ تاب دیگرہ کے رسد۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان احادیث کا مطالعہ کیجئے، ان ابواب کا مطالعہ کیجئے، غور و فکر کیجئے۔ یہ چیزیں ہیں اور اس لیے بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاذ اللہ آپ کوئی کاہن تو نہیں تھے کہ خبریں دے کر کوئی نذرانے وصول کرتے ہوں، کیوں یہ پیشن گوئیاں کی، کس لیے بتایا ہے؟ کوئی اس میں ہمارے لیے خیر تھا؟ جیسے سنگھائے میل ہوتے ہیں، آپ اگر کسی راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ دیر کے بعد پھر نشان مل گیا کہ ہاں اب یہ فلاں میری منزل 20 میل رہ گئی ہے، تو ایک تو یہ بھی صحیح پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ اس سے پہلے دو راہ آیا تھا، پتہ نہیں سڑک میں کوئی غلط تو نہیں مڑ آیا۔ وہ نشان میل جب آتا ہے، سنگ میل جب آتا ہے، تو آپ کو نہ صرف فاصلے کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ تو یہ تمام واقعات سنگھائے میل ہیں، اور ہمیں اپنی دونوں آنکھیں کھولنی چاہیے، قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث کی دو آنکھیں، کہ جن سے ہم ان تمام نشانات راہ کو دیکھ سکیں، اور ہمارے سامنے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے چشمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میری جو آنکھ ہے اس کا سرما قرآن اور حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ دو آنکھیں ہیں جن سے ہمیں حالات کو دیکھنا ہے، جس سے سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ اسرائیل کیسے بن گیا، یہ مسلمانوں پر کیا آفت کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی، حالات کدھر جا رہے ہیں، زمانے کا رخ کیا ہے، آنے والے کیا حالات ہیں، what are the coming events which are casting their shadows before. ان تمام چیزوں میں بصیرت حاصل کرنی ہے تو آپ کو ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان میں ہے یہ کتاب الفتن، کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمی، ایک خبر دی گئی ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جس میں اتنے انسان مریں گے کہ پرندے اڑتے چلے جائیں گے، انہیں زمین پہ اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، چھک کر پندہ گرے گا تو لاشوں پر گرے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ الملحمۃ العظمی، یہ نوٹ کر لیجئے، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی۔ یہ جنگ عظیم دو ہوئی ہیں ابھی تک، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دو، عظیم ہے یہ، اعظم ابھی آنے والی ہے، وہ تھرڈ ورلڈ وار جس کی دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، یہ موضوع رہی ہے دنیا کے اندر، اسی کے لیے ساری ہو رہی ہے یہ کہ کہیں ہمارے سوا کسی کے پاس ایٹم بم نہ ہو جائے۔ یہ ساری جو بھی جد و جہد ہو رہی ہے، یہ رابین رافیل صاحبہ جو ہیں جو فرقی بنی ہوئی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری کس لیے؟ کسی مسلمان ملک کے پاس جو ایٹمک طاقت نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ان کے پاس تو ایٹمک طاقتوں کے اسٹاک پائلز ہیں، ایک آدھ دو چار بم ہم کوئی بنا بھی لیں گے تو اس سے کون سی قیامت آ جائے گی، لیکن نہیں، they don't want to take any risk۔ گلف کی وار میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک امریکی کو مرنے نہیں دینا انہوں نے، چند امریکی مر گئے تھے تو سپر پاور، دنیا کی سپریم پاور جو ہے وہ اٹھا کر اپنا سارا بوریا بستر لپیٹ کر چلی گئی تھی صومالیہ سے، اس لیے کہ امریکی کی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ لہذا اگر کہیں ایٹم بم کسی مسلمان کے پاس ہوا، ہمارے پاس 1000 ایٹم بم ہو، ہم انہیں نسیہ منسیہ کر دیں، لیکن ان کا ایک ایٹم بم بھی ہوگا تو ہمارے بھی تو کوئی نقصان ہو جائے گا نا، وہ بھی نہیں ہم نے ہونے دینا۔ یہی وجہ ہے کہ عراق کی جنگ میں انہوں نے دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ وہ ہوائی جہاز اور وہ ان کے جو ذرائع تھے، پیٹریوٹک میزائل نکال کے لے آئے کہ اسکڈ میزائل جو ہے وہ تو اس کا زیرو ہو گیا، بہت بڑا غرہ تھا اسکڈ میزائل کا، اس اسکڈ میزائل کے اوپر غرہ تھا صدام حسین کو کہ میں تباہی مچا دوں گا، اور ابھی تک اس سے پہلے پیٹریوٹک میزائل انہوں نے رونمائی نہیں کی تھی، اس کی عین وقت کے اوپر لائے، زیرو، اسکڈ میزائل زیرو۔ اس حوالے سے ان کے جو ہتھیار ہیں کس کس طرح کے ہیں، کس کس طریقے سے، وہ تو انشور کرنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی آدمی نہ مرے، باقی ساری دنیا ہمارے تلے آ جائے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے کسی جان کا نقصان برداشت کرنے کو تیار، اس کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ۔ تو جان لیجئے الملحمۃ العظمی، یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مہدی، عرب میں ایک فطور رونما ہوگا، اور یہ میرا گمان ہے، میں جہاں اپنا گمان ہے وہ علیحدہ عرض کر رہا ہوں، میرا گمان ہے کہ شاہ فہد کے انتقال کے فوراً بعد اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک یہ سعودی ڈائنیسٹی اس لیے قائم ہے کہ ان کے ہاں ایک روایت بڑی پختہ ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جیسے ہی ایک بادشاہ فوت ہوتا ہے، جو ولی عہد پہلے سے معین تھا وہی لازماً از خود بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگلے ولی عہد اور دوسرے ولی عہد ان کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے، تاکہ پھر کوئی جھگڑا نہ ہو، اب اس بادشاہ کے انتقال پہ کوئی جھگڑا نہ ہو، اور یہ ہوتا رہا ہے ابھی تک۔ عبدالعزیز کا انتقال ہوا، شاہ سعود آ گئے، شاہ سعود کا انتقال ہوا، شاہ فیصل آ گئے، شاہ فیصل کا انتقال ہوا یا شہید کیے گئے، شاہ خالد آ گئے، شاہ خالد کے بعد یہ آ گئے، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اب اختلاف کی جڑ امریکہ ڈال رہا ہے کہ اب جو ولی عہد ہے عبداللہ، وہ امریکہ کو پسند نہیں، امریکہ کی پسند آئے گی، وہاں پر آڑے آئے گی، لیکن یہ روایت ٹوٹی اور خون ریزی کا ایک دور سعودی عرب کے اندر شروع ہو گیا، اور اسی میں وہ سارا ہنگامہ احادیث میں تفصیل سے پڑھ لیجیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک مسلمان صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، وہ پھر قیادت کرے گا عربوں کی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ مہدی کی شخصیت، ایک مہدی کا تصور وہ ہے جو شیعوں کے ہاں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام غائب ہیں، 1200 برس سے وہ غائب ہیں، اور وہ پھر کبھی ظاہر ہو جائیں گے، ہمارا تصور وہ نہیں ہے۔ لیکن اچھی طرح جان لیجئے، جیسے حضرت مسیح، ہمارا اور عیسائیوں کا اختلاف کس بات میں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح زمین آسمان پر زندہ گئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف صرف یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب دیے گئے، صلیب پر فوت ہو گئے، پھر باعث بادل موت ہو چکا،
اس کے بعد دوبارہ اٹھے ہیں اور گئے ہیں، اور اب ان پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں، حضرت مسیح سولی نہیں دیے گئے، ان کی جگہ کوئی اور شخص سولی چڑھ گیا ہے، ولیکن شبہ لہم، اور وہ زندہ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ وہ آئیں گے، پھر ان پر موت واقع ہوگی، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، وہ دنیا میں رہیں گے، اور پھر حضور نے خبر دی ہے کہ وہ میرے ہی حجرے میں، حجرہ عائشہ میں دفن ہو گے، اور یہاں سے میں اور وہ دونوں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے قیامت کے دن۔ بعث بعد الموت میں ایک طرف ہمارے ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، اور ہم دونوں، میں اور مسیح دونوں اسی جگہ سے اٹھیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت مسیح کے بارے میں۔ تو کچھ چیزیں مشترک ہے، کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ مشترک کو بھی جان لیجئے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، ہم بھی مانتے ہیں اٹھا لیے گئے۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئیں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس۔ اور جو کٹر مذہبی عیسائی ہیں وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ۔ آپ کو یہ سٹیکرز ملیں گے کاروں کے اوپر، بمپرز کے اوپر، کاروں کی شیلڈز کے اوپر، جیسس از کمنگ۔ آنے کا وقت آ گیا ہے، وہ آیا چاہتا ہے، آنے والا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق ہیں، رفع سماوی کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق۔ اختلاف صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت مسیح سولی پائے، فوت ہوئے، پھر زندہ ہوئے، اور اب ان پر پھر دوبارہ کوئی موت نہیں آئے گی۔ ہمارے نزدیک ان پر موت نہیں آئی، نہ وہ سولی چڑھائے گئے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، وہ واپس آئیں گے، پھر ان پر موت بھی آئے گی، وہ شادی بھی کریں گے، اور پھر وہ دفن ہوں گے۔ وہ سارے مراحل ان پر ابھی آنے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے مہدی کا معاملہ ہے۔ شیعوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام تھے، وہ غائب ہو گئے، اس کے بعد سے سلسلہ ان کا منقطع۔ یہ اثنا عشری شیعوں کا معاملہ ہے، ورنہ شیعوں کی اور 2 شاخیں جو ہیں، آغا خانی ان کا امام ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور جو بوری ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بھی امام غائب ہو چکا ہے، ان کے ہاں داعی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ اثنا عشری ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے مہدی وہ غائب ہو گیا تھا، چھپ گیا تھا قتل کے خوف سے، اندیشہ تھا کہ جو عباسی خلیفہ ہے وہ قتل کر دے گا، تو غار میں چھپ گئے، اور وہ ابھی وہاں روپوش ہے۔ پہلے وہ غیبوبت الصغریٰ تھی کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ان سے رابطہ قائم کر سکتے تھے اور ان سے احکام معلوم کر لیتے تھے۔ یہ تقریباً 200 برس تک غالباً غیبوبت صغریٰ رہی ہے۔ اب غیبوبت کبریٰ ہے، اب کوئی ربط اور تعلق ان کے ساتھ کسی کا نہیں ہے دنیا۔ وہ ہیں لیکن غار کے اندر موجود ہیں، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ دور آخری آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا، اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آئیں گی، عذاب آئیں گے، ان میں سے اللہ تعالیٰ مسلمان اربوں کی مدد کے لیے، ان کی قیادت کے لیے ایک شخص کو اٹھائے گا۔ ہوگا حضرت فاطمہ ہی کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے حسنی سید ہوگا وہیں پر مدینے کے اندر ہوگا، اور وہاں سے وہ نکل کر بھاگے گا، لیکن لوگ اس سے تلاش کر لیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ جا کر چھپ جائے گا یہ خانہ کعبہ کے اندر اس کے غلاف کے پیچھے، لیکن یہ کہ وہاں سے مسلمان جو ہے وہ انہیں تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر اسلامی جہاد کا آخری دور کے جہاد کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ حضرت مہدی کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے دجال کا معاملہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح نزول مسیح کا معاملہ ہے، یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہے۔ یہ ساری وہ خبریں ہیں جو اس دور سے متعلق ہیں، جو خلافت علی منہاج النبوہ کے عالمی غلبے اور دین حق کے عالمی غلبے سے قبل ہونے والے واقعات ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے ہم اپنی طرف سے چلیں گے تو اب تو پہلا دور یہ کھڑا ہے ہمارے سامنے۔ میں تو چونکہ ریورس آرڈر میں چلا ہوں نا، کہ سب سے پہلے یقینی شے قیامت سے پہلے ایک وہ وقت جب کہ تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلا دے گا، اور دنیا میں سوائے اشرار کے اور کفار کے اور مشرکین کے کوئی نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے ایک دور جب کہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کل عالم انسانیت کے اوپر ذوفگن ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کا دور ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ دور فتن ہے، اور اس میں ضرورت ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، آپ سرما بنائیے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور اس کے حوالے سے سمجھیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے۔ اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کو اب نوٹ کیجیے، کیونکہ میں آج مہدی کے بارے میں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں یا حضرت مسیح کے نزول کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا۔ بقیہ وقت جو میرے پاس اب ہے وہ مجھے صرف کرنا ہے صرف دجال کی وضاحت۔
ان تمام ادوار میں دور الفتن، دور الملاحم، الملحمۃ العظمی، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، یاجوج ماجوج، ان سب میں اس پورے عرصے میں عظیم ترین فتنہ جو ہے اس کا نام قرآن کی زبان میں دجال، حدیث کی زبان میں دجال ہے۔ چنانچہ پہلے تو حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام القیامت الى قیام الساعت امر اکبر من الدجال، رواہ مسلم۔ حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے خود سنا یہ فرماتے ہوئے، جس حدیث میں یہ الفاظ آتے سمعت تو میں نے خود سنا، اس میں ایک اور زور پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ یہ عن رسول اللہ ہے، اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا ہو اور ان صحابی نے انہیں بتایا، اس کا ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے نظری طور پر۔ لیکن جب راوی کہے، صحابی راوی، سمعت تو میں نے خود سنا، تو گویا کہ اس میں اور تاکید کا پہلو ہے۔ ما بین خلق آدم و قیامت الساعہ، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، اب یہ قیامت وہ اردو والی قیامت میں بول رہا ہوں، ساعت جس کو عربی میں ساعت کہیں گے قرآن مجید کی اصطلاح میں، ان دونوں کے مابین دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، یہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، عن ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جن کو امین هذه الامہ قرار دیا حضور نے، امیر الامت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ وانی انذرکموہ، حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، تو اے مسلمانوں میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ صرف ان دو حدیثوں پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ اس باب میں آپ کو حدیثیں بہت سی ملیں گی، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ احادیث نبویہ کی روح سے تاریخ انسانی کا از آدم تا آخر دم عظیم ترین فتنہ ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھیے کہ دجل کہتے کسے، لفظی معنی کیا ہے دجال کے؟ اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، دجل و فریب۔ دجل کہتے ہیں ملمہ سازی، کسی حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دینا تاکہ انسان دھوکہ کھا جائے۔ تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا تاکہ آپ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ سونا، یہ دجل ہے۔ اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی فیبریکیشن، کوئی جھوٹ، کوئی افتراء، کوئی غلط بات اس کے اوپر ڈال دینا اس کا پردہ، یہ دجل ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ لفظ آتا ہے احادیث میں جھوٹے نبیوں کے لیے۔ یہ حدیث سن لیجئے، یہ بھی جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُم حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ یہ حدیث طویل ہے، میں نے چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے لیا ہے، لیکن اس میں ایک طرف تو نوٹ کیجئے کہ خبر دی حضور نے کہ میری امت میں سے 30 کذاب دجال کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ 5-6 تو حضور کے زمانے میں آ گئے تھے متصلاً، وہ مسیلمہ اور نہ معلوم کون کون، ایک عورت بھی، وہ تو وہاں سے جو شروع ہوا سلسلہ، تو قریب ترین ہماری اس سرزمین کے اندر جہاں سے میں نے آج گفتگو شروع کی تھی، قادیانیت کا فتنہ، اور اس کی شدت کا اندازہ کیجئے کہ ابھی تک وہ پھیل رہا ہے، اس کے کہیں سمٹنے کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، کوئی بات ہے جو کئی جگر نے کہی تھی کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دستوں بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ یہ جو آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، یہ بھرپور وار نہیں کیا جب تک کہ اس کے ساتھ مرتد کی سزا قتل نافذ نہ کی جائے۔ آدھی بات، کافر تو قرار دیا، لیکن یہ کہ اگر مرتد کی سزا جو اسلامی ریاست میں ہے وہ آپ نافذ نہیں کرتے
تو ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اب بھی قادیانی ہو رہے ہیں، بہت سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں، ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے۔ آج ان کے خلیفہ کا، جھوٹے خلیفہ کا خطبہ CNN سے نشر ہو رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے، حالانکہ دولت کے وہ انبار مسلمانوں کے پاس موجود ہیں جن کا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی CNN کے اندر آپ وقت نہیں لے سکے آج تک۔ ان کا خطبہ نشر ہو رہا ہے، دنیا میں سنا جا رہا ہے، بڑے بڑے مراکز قائم ہو رہے ہیں۔ ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز بنا ہے، اب تو وہ انگلینڈ سے اپنا پورا مرکز جو ہے وہ شفٹ کرنے کی فکر میں ہے، اب امریکہ کے اندر وہ اڈے جمانے کی فکر میں، بہت بڑا مرکز ہے۔ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، یہ کذابون دجالون، یہ جھوٹے نبیوں کے لیے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي ثَلَاثُونَ کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، 30 ایسے پیدا ہوں گے شخص جھوٹے کذاب دجال، جن میں سے ہر شخص کا یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اس حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میں خاص طور پر، اگرچہ میرے مضمون سے متعلق تو صرف یہی حصہ تھا، لیکن یہ حصہ بہت ضروری ہے، شاید کہ آپ کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو جائے، امنگ پیدا ہو جائے۔ حضور نے جہاں یہ خبر دی ہے، ساتھ ہی یہ بھی خبر دی ہے، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لیکن میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، حق پر قائم رہے گا، لا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو شخص بھی چاہے ان کی مخالفت کرے، حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسے کہ عیسائیت جو ہے تثلیث پر جمع ہو گئی، حالانکہ بہت طویل عرصے تک ایسے بھی موجود رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو خالص موحد تھے، تثلیث کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ کہ یہ امت جس طریقے سے اب جمع ہو چکے، اب کوئی عیسائیت کی ڈینومینیشن ہو، کوئی چرچ ہو، وہ پروٹیسٹنٹس ہوں، وہ کوئی گریک چرچ ہو، کوئی آرتھوڈاکس چرچ ہو، پروٹیسٹنٹس ہوں، کیتھولکس ہو، کوئی ہو، سب کے سب تثلیث کے اوپر سب کے سب متفق، توحید ان کے ہاں سے جا چکی۔ حضور نے جو خبر دی ہے خوشخبری، میری امت کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقلاً آخری امت ہے، ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کی امت بگڑ گئی تو حق کو بیان کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر یہاں یہ حق گم ہو جائے کلیتاً تو کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں، لہذا حضور کو بھی پروٹیکشن دی گئی، حضور کے دین کو بھی پروٹیکشن دی گئی، اور اس پروٹیکشن ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں سے ہوں، یہ آرزو تو کم سے کم دل کے اندر پیدا کیجئے، یہ امنگ تو پیدا ہو جائے۔ اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ ماحول وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ ماحول غذا نہیں دیتا، آکسیجن ہی نہیں ہے، 2 پتیاں تو نکلی تھی بیج میں سے لیکن مرجھا گئیں، اس لیے کہ غذا نہیں ابتدا میں۔ امنگ اٹھتی ہے، جذبہ ابھرتا ہے، اس کی آبیاری کا سامان نہیں ہے، خارجی نہیں ہے، سارا داخلی سامان کرنا پڑے گا، اپنے اندر کا تیل جلانا ہوگا، باہر کا تیل نہیں ملے گا۔ اقبال نے یہی بات کہی ایک شعر کے اندر، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی، اپنے اندر تیل جلاؤ، اپنے جگر کا تیل جلاؤ، اس سے روشنی حاصل کرو گے، ماحول سے تمہیں روشنی نہیں ملے گی۔ اپنی اس آرزو کو پروان چڑھاؤ، لیکن اپنے اندرونی جذبے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ بہرحال اس حدیث کا یہ ٹکڑا میں نے صرف اس لیے سنایا کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک امنگ پیدا کرنے والی شے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے۔ تو پہلا لفظ جو دجال آیا ہے وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دجال جھوٹا نبی، جس کے بارے میں حضور کی خبر ہے کہ 30 پیدا ہو۔ دوسرا ایک عمومی فتنہ ہے دجال، فتنۃ الدجال، عمومی فتنہ، وہ کیا ہے؟ اصل میں یہ تہذیب کہ جس میں میں اور آپ، واقعہ یہ ہے کہ ہم اس وقت غرق ہیں، کسی کے سر کے اوپر تک پانی جا چکا ہے، وہ جا چکا، کوئی گردن تک اس کے اندر ہے، کوئی پیٹ تک ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس تہذیب سے بچا ہوا نہیں۔
یہ عالمی تہذیب ہے، دجالی تہذیب، جو شروع ہوئی تھی مغرب سے تقریباً 400 سال قبل، رینائسنس، احیاء العلم. لیکن اس احیاء العلم کے نتیجہ کیا نکلا؟ مادی ترقی، ٹیکنالوجی، سائنس بڑھتی چلی گئی، اور اس درجے بڑھتی چلی گئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. چاند کو پاؤں تلے روند آیا انسان، اور ابھی نہ معلوم کہاں کہاں کمندے ڈال رہا ہے. لیکن دوسری طرف آسمانی وحی والی ہدایت سے اپنی آنکھ بند کر لی. نوٹ کر لیجئے اس بات کو اچھی طرح. سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع جو ہے قرآن مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت کا حامل. اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلافت عرضی کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی. 2 چیزیں دی گئیں آدم کو، ایک کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے، ایک کا آخر میں. شروع میں علم الاسماء دیا گیا، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. ایک علم تو آدم کو دے دیا گیا، علامہ دے دیا گیا، فعل ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، دے دیا گیا. ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتاً فوقتاً. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع کے آخری میں ہے نا. یہ علم تو دے دیا تمہیں. ایک علم ہے علم ہدایت، وہ وقفاً وقفے سے وقتاً فوقتاً آتا رہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. 2 چیزیں دی تھی نا. علم اسماء جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کی شکل اختیار کر چکا. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کو. آم کی گٹھلی میں پورا آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آم کا درخت کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ گٹھلی سے. باہر سے تو صرف پانی گیا تھا گٹھلی کے اندر، 2 پتیاں کہاں سے نکلی؟ اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹھلی کے اندر موجود ہے. بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز لے کر اندر جاتا رہا، اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی. ایک آم کا درخت پورا کا پورا گٹھلی میں تھا، لیکن آم کی گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ چلیے 10 سال لگے. آدم کو پورا علم دے دیا گیا، اس کی ایکسفولیشن، اس کا ظہور، اس کا بروز یہ ہوا ہے ان 10,000 سالوں کے اندر. وہ درخت اب تناور درخت بن گیا ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تسخیر کائنات جو انسان کر رہا ہے وہ خلیفہ کی حیثیت سے کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، نہ صرف زمین بلکہ آسمان، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسان کے. قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے. بہرحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے اور آگے جائے گا. ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس وقت سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹرز کے اوپر توجہ ہے اور یا جینیٹکس پر ہے. اور جینیٹک انجینئرنگ کے طریقے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کر لیں. ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رقت کا مادہ ہی نہ ہو. ہیومن روبوٹس جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا
جس کو کہا گیا قرآن مجید میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کوئی کسی شے کا شائبہ نہیں. They can create. اب تو جینز کے ساتھ کھیلنے کا دور آ گیا. دیکھیے اب نوٹ کیجئے، یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خرابی نہیں تھی. اللہ کا بندہ انسان رہتا، اللہ کے احکام پر کاربند رہتا، ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی ایجادات کو خیر کے لیے استعمال کرتا، بھلائی کے لیے استعمال کرتا. اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی خرابی نہیں تھی. آج سے 400 سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر دی. مذہب سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق. ایک آنکھ بند، دوسری آنکھ چوپٹ. یہی یک چشمی تہذیب ہے، یہی دجالی تہذیب ہے، جو کانی تہذیب ہے جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں. یہ دجالی تہذیب جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے. خالق کو چھوڑو، یہ ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو. یہ دنیا تو ہے نا، اسے مسخر کرو. Concentrate your attention, focus your attention on this world. بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے، کیا ہوگا کسی نے پیدا وہ جانے، ہے یا نہیں ہے اس بحث میں مت الجھو. روح کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو دفع کرو. کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا، جسم کی فکر کرو، جسم کو بناؤ، تیار کرو، کھلاؤ پلاؤ، اس کے تقاضے، اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹامنز جو ہیں ایجاد کرتے چلے جاؤ اور تلاش کرتے چلے جاؤ، وہ سب کچھ کرو. روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے، ہوگی، اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی چیز نہیں. آخرت ہوگی بھائی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس نے آ کے بتایا. یہ دنیا تو ہے نا، اسے بناؤ، ویلفیئر سٹیٹ قائم کرو، دنیا کے اندر بہتر نظام قائم کرو. کہاں آخرت کے چکر میں پھنسے. یہ تین چیزیں بمقابلہ تین چیزوں کے، یہ میرا کتاب چاہے 67 کا لکھا ہوا اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا تھیم یہی ہے کہ موجودہ تہذیب کو اینالائز کریں گے تو کیا ہے، خالق کائنات کی بجائے کائنات پر توجہ کرو، روح کی بجائے مادے پر توجہ کرو. حیات اخروی سے چھوڑو، ہوگی نہیں ہے، کیا ہے دنیا کی. یہ جو شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے، ہماری توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر، اب دنیا ہی مطلوب و مقصود، اسی کی رہنائیاں، اسی کی زیبائش، اسی کی سہولتیں، اسی کی بہبود. یہ ہے کہ جو ہمارا مطمع نظر ہے، اس کا نام ہے دجالی تہذیب. اور اسی لیے آتا ہے احادیث میں، لیے تمہیں اللہ نے سورہ کہف عطا کی، خاص طور پر اس کی ابتدائی اور آخری آیات. جو شخص، خاص طور پہ جمعے کا ذکر بھی آتا ہے، جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کی ابتدائی آخری آیات کی تلاوت کرے گا، بناؤ اسے، اپنے ذہن اور فکر کا حصہ بناؤ اسے، تو پھر اس دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. وہ دجالی فتنہ کیا ہے؟ سورہ کہف کی 4 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش، آرائش، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. لیکن آدمی جو ہے اسی کا دل دادا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھنا چاہتے ہیں اسی عروس ہزار داماد کے زلف کے گراگیر بن کر رہ جاتے ہو یا ہم سے محبت کرتے ہو. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہی امتحان ہے، ہمیں چاہتے ہو یا دنیا کو چاہتے ہو. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ایک جگہ سورہ کہف میں حضور کو روکا گیا، حضور ان غرباء اور فقراء صحابہ سے اپنی نگاہیں ادھر ہٹا کر امیروں کی طرف توجہ زیادہ نہ کیجیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی کہیں یہ گمان نہ ہو جائے لوگوں کو کہ آپ بھی حیات دنیاوی کی زینت ہی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں.
یہ مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے میں نے اس کی جو سب سے زیادہ قابل قبول جو ایک تعبیر ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس طرز عمل سے لوگ یہ سمجھیں کہ محمد کی نگاہ میں بھی دولت ہی کی اہمیت ہے، تبھی تو دولت مندوں کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ محمد کی نگاہ میں بھی شاید دنیاوی اقتدار جو ہے اسی کی اہمیت ہے، تبھی تو یہ جو قریش کے سردار آتے ہیں انہیں زیادہ وقت دیتے ہیں، ہم فقراء جاتے ہیں تو ہماری طرف توجہ نہیں فرماتے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی اپنے ان ساتھیوں کی صحبت کے اندر آپ رکے رہیے، انہیں زیادہ وقت دیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہیں ہٹا کر ان دولت مندوں اور سرداروں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تیسرے مرحلے پر آتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عقبا۔ یہ دنیا مال اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ اسی کی زیبائش آرائش، اسی کی محبت، اسی کی سوچ، دن رات فکر ہے تو انہی کی ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ اور آخری آیت جو آخری رکوع میں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ نبی ہم آپ کو بتائیں، اے نبی آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے؟ سوال کا جواب بھی خود ہی، جن لوگوں کی ساری بھاگ دوڑ سعی و جہد حیات دنیا ہی میں بھٹک کر رہ گئی، ساری بھاگ دوڑ، دن رات کی محنت مشقت، سوچ ہے تو اسی کی، رات کو بھی دن کو بھی، دوڑ دھوپ، ساری فکر فی الحیات الدنیا، واللہ بھٹک کر رہ گئی۔ انہی توانائیوں سے آخرت کمائی جا سکتی تھی، انہی چیزوں سے جو اللہ نے دی ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں کھپا دی دنیا کے حصول میں، بھٹک گئیں۔ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف ہونا چاہیے تھا اللہ کی ذات، لیکن تم نے پہنچا خرچ کر دی یہ ساری چیزیں دنیا کی طلب۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ ہے وہ دجالی فتنہ جس نے آخرت پر دنیا کا ملمہ کر دیا ہے، ذات باری تعالیٰ پر کائنات کی عظمت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ سے توجہ ہٹ گئی، کائنات، روح کی بجائے جسم، حیات اخروی کی بجائے حیات دنیا۔ یہ جو چار ہماری چیزوں کے اندر کہ جو پریفرنسز ہیں، جو ہمارا ایمفیسس ہے، زبان سے مانتے ہیں اللہ کو بھی آخرت کو بھی، لیکن آپ اپنے 24 گھنٹے کے تمام اوقات کا تجزیہ کیجئے، کتنی آپ کی توانائیاں اور قوتیں اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہی ہیں اور کتنی دنیا کے لیے ہو رہی ہیں۔ اقرا کتابک، ہر شخص اپنی کتاب خود پڑھے، اپنا حساب خود لے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہر شخص اپنا حساب خود کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے شمار کیجئے اس کا کتنا وقت۔ ہاں ٹھیک ہے، بھلے نفس کا علیک حق پر، نفس کا بھی حق ہے، سونے کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، آپ کی اولاد کا لیے بھی یہ حق ہے، لیکن پھر دیکھیے باقی جو کچھ آپ کے پاس ہے توانائی جو آپ نے لگائی ہے کچھ چیز حاصل کرنے میں، اس کا کتنا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہا ہے، اور کتنا حصہ ہے جو صرف اس دنیا کی ایمینٹیز، فیسلٹیز، لگژریز، ڈیکوریشن پیسز، کتنے پیسے سے وہ چیزیں خرید کر لا کر آپ اپنے ڈرائنگ روم سے جا رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ تو ہے ایک عام دجالی فتنہ۔ میں اب 1:45 تک کا وقت لے رہا ہوں، اس لیے کہ شروع بھی ہم نے کیا تھا 15 منٹ لیٹ، اور مضمون آج ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی اس کو مکمل کروں گا۔ لیکن اب آخری بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عمومی دجالی تہذیب کے فتنے کے علاوہ اس پر مستضاد، اور یہاں یہ بھی نوٹ کرا دوں کہ اس موضوع پر یہ تہذیب، دجالی تہذیب، مغربی تہذیب، عیسائیت کا عقیدہ ولدیت جو ہے اس کی اصل جڑ ہے، اس پہ اگر آپ کو بہت گہری بصیرت حاصل کرنی ہو تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تذکیر بسورۃ الکہف۔ اب یہ مختلف عنوانوں سے یہاں کہیں چھپ رہی ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے وہ تو ہندوستان کا چھپا ہوا ہے، یا یہ الفرقان میں کبھی پاکستان بننے سے بہت پہلے الفرقان میں یہ مضامین چھپے تھے،
لیکن اس کا بھی میرا اسپیشل جو ایک ایشو تھا وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے. مجھے دلچسپی اس سے ہے اپنے کالج کے زمانے سے اس موضوع کے ساتھ. لیکن پھر یہ مضامین تذکیر بسورہ کہف کے نام سے حیدرآباد دکن سے کتابی شکل میں چھپے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ مباحث سورہ کہف وغیرہ کے نام سے یہ چھپ رہی ہیں چیزیں پاکستان میں بھی. لیکن میں اس وقت کسی ایک خاص نام سے کسی آپ دینی کتابوں کے جو پبلشرز ہیں ان سے جا کے پوچھیں گے تو مل جائے. لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال. یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں. نمبر ایک کہ وہ شخص ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت، گویا کہ تسخیر کائنات گویا کہ نقطہ عروج کو پہنچ چکی ہو. تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہو. جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ معجزے کر کے دکھائے گا. وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا، ان کی روحوں کو، اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گی. یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں، یہ در حقیقت اسی کا ایک مظہر ہے. وہ کھلے بیابان کو کہے گا جہاں بالکل چٹیل جو ہے وہ صحرا تھا، گل و گلزار کر دے گا جب چاہے گا. جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا. فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا. اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا. یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدھر جا رہی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. آج سے 100 سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کر سکتا. وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 80 ہاتھ کا ہو. آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے ریڈارز جو لگے ہوئے ہیں، دونوں کان ہیں ان کے. اس کا ایک قدم اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا. اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی. سنی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری قدرت، ساری قوتیں، تسخیر کائنات کلیتاً ایک آدمی کو چیر کر دو ٹکڑے کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کرے گا، ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور کھڑا کر دے گا. احادیث میں یہ ساری موجود ہے. سرجری جدھر جا رہی ہے کوئی عجب نہیں کہ وہاں تک آدمی پہنچ جائے. فریز کر کے تو یہ معاملہ اب ہو ہی سکتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اگلا اور قدم کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ چیزیں تو ہے متفق علیہ. البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں سے. اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی کسی درجے میں ابھی قطعیت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں، لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں، اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا ہے. اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاصیل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال دو دجل کرے گا. یا تو وہ دو دجل کرنے والے دو دجال علیحدہ ہیں، یا یہ دونوں دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے. بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا، اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں. اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے اس پر خوب موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگویں ہوئی ہیں، تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاحال قاصر رہے. لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ دو شخص ہیں علیحدہ علیحدہ، واللہ عالم. لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں، اس لیے وہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہل علم کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر تبادلہ خیالات کی بھی نوبت آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا. البتہ یہ کہ آیا وہ دو ہوں گے دو مختلف اوقات میں، یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں، صرف اس میں اختلاف ہے. میرے نزدیک وہ دو ہوں گے. ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے، المسیح الدجال. جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے 5-6 تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متصل اٹھ کھڑے ہوئے تھے. بعد میں محمد علی باب ہو، بہاء اللہ ہو، قادیانی ہو، نہ معلوم کہاں کون اٹھے ہوں گے، واللہ عالم. بہرحال ہماری قریب کی تاریخ میں غلام احمد قادیانی اس کی نمایاں ترین مثال.
اسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا، یہودی ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ شے. اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا اگر ابہام رہا ہے تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان رسول اللہ ہے، انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تعقلوا، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ. یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. بہرحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچاؤں کہ یہ دو علیحدہ شخصیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں، کیونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں. تاریخ میں آج سے 100 سال پہلے تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہودیوں کی کوئی ریاست قائم ہو. 2000 برس کے بعد ان کی باسی کڑی میں ابال آیا. 1897 میں ایلڈرز آف دی زائن جمع ہوئے، انہوں نے ایک سازش تیار کی، ایک نقشہ بنایا. پورے 20 برس بعد 1917 میں برٹن کے ذریعے سے اعلان کروا لیا، اعلان بالفور، کہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کا حق حاصل ہے، وہ وہاں جائیداد خرید سکتے ہیں. اور تقریباً 20-21 برس بعد 1948 میں اسرائیل قائم کروا لیا. 1967 میں اس اسرائیل نے عربوں کو شکست فاش دے کر اپنی حدود وسیع کی. اس وقت سے لے کر اب تک یا اب سے 3 سال پہلے تک کوئی مسلمان ملک، سب سے پہلے صرف غداری کی تھی مصر نے کہ صلح کر لی تھی اور تمام عربوں نے اور مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا اس کا، لیکن یہ کہ اب سارا عالم عرب اسرائیل کے سامنے جھک چکا ہے. گلف وار کے بعد اب کسی عرب ملک میں کہیں ریزسٹنس کی کوئی صلاحیت اور طاقت موجود نہیں. کیوں لگا ہوا ہے؟ اس کو تسلیم کرنے کے لیے، اور وہ خود اب اسرائیل کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور عملاً تو کر چکے. اس کے ساتھ تعاون شروع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو رہی ہے، اس کے ساتھ سارے تعلقات شروع ہو رہے ہیں. رفتہ رفتہ وہ معاملہ آ گیا کہ عالم عرب اس کے قبضے میں آ چکا ہے. یہ بات میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنی تقریر میں جو پچھلے جمعے کو میں نے کی ہے، جو ہمارا سالانہ اجتماع تھا لاہور میں. اب یہودیوں کے اندر ایک اختلاف رائے ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے تاکہ آپ جو حالات جدھر دنیا جا رہی ہے اس کو سمجھ لیں. یہودیوں میں جو سیکولر ایلیمنٹ ہے زائنسٹ، اور ان کا اعلی کار امریکہ، ان کے سامنے اسکیم یہ ہے کہ اب اسرائیل جو ہے اپنی حدیں تو سکیڑ لے، چھوٹا ملک بن جائے، لیکن تمام عرب ممالک اور اسرائیل کو ایک اقتصادی رشتے کے اندر منسلک کر دیا جائے. صحیح اس علاقے کی ایک کامن مارکیٹ بن جائے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تیل عربوں کا، مزدور عرب، سرمایہ عربوں کا، ٹیکنالوجی ہماری، مینجمنٹ ہماری، ایڈمنسٹریشن ہماری. لہذا ملائی خود کھائیں گے، کریم خود کھائیں گے، اور چھاچھ لسی ان کو بھی دیتے رہیں گے. ایک بڑی اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جسے آپ کہتے ہیں بھائی تم نے آم کھانے کے پیڑ گننے ہیں. اگر تم اسرائیلی ریاست بڑی بناؤ گے تو عرب ریزنٹ کریں گے، عربوں میں رد عمل ہوگا، پوری دنیا کا مسلمان بھی چیخے گا، عرب بھی بغاوت کریں گے، وہ بھی تمہیں ماریں گے، تم انہیں مارو گے تو تمہیں بھی تو ماریں گے نا. انتفادہ ہوا یا کچھ ہوا یا پی ایل او نے کیا تو یہ اسرائیلی بھی مرے کہ نہیں مرے؟ یہاں فلسطینی مرے وہاں وہ بھی مرے، تو کیا فائدہ مرنے سے؟ جو گڑ دے کے مارا جا سکتا اسے خام خواہ زہر دینا. ایک اکنامک بلاک بناؤ، تیل ہے، اور یہ عرب ان پڑھ بدو یہ سارے کے سارے ہمارے مزدور ہوں گے، لیبر ہے چیپ. پھر یہ کہ سرمایہ ہے ان کے پاس، ہمارے پاس نو ہاؤ ہے، ٹیکنالوجی ہے، مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ سائنس تو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ گئی. ایم بی اے کرنا تو گویا کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کی یوں سمجھیے کہ ایک وہ بڑا خواب ہوتا ہے. ایم بی اے امریکہ سے کرا ہے تو بس سمجھیے کہ وہ تو عرش کے اوپر پہنچ گئے. تو وہ سارا معاملہ ہمارے پاس ہے، تو ہم ملائی کھائیں گے، ان کو لسی دیتے رہیں. آخر گھوڑے کو تانگے میں جوتنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو رات کو اس کو دینا ہوگا نا، تبھی تو اگلے روز اسے تانگے میں جوتیں گے. لیکن جو کٹر یہودی ہے وہ کہتا ہے نتھنگ ڈوئنگ، وی ہیو ٹو اسٹیبلش اوور گریٹر اسرائیل. یہ کانفلکٹ ہے جو اس وقت یہودیوں کے مابین ہے.
فنڈامنٹلسٹ یہودی جس کی ایک شکل اپنے ذہن میں رکھی ہے، وہ گولڈسٹین، جس نے مسجد خلیل میں داخل ہو کر جو ہے وہ کتنے مسلمانوں کو صبح کے وقت جو ہے فجر کی نماز کے وقت ہلاک کیا، شہید کیا. داڑھی اس کی آپ کے ذہن میں ہے، نہایت خوبصورت افغان مجاہد معلوم ہوتا ہے. یہ ہے یہودی فنڈامنٹلسٹ. اور یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں نتھنگ ڈوئنگ. یہ ٹسل ان میں ابھی ہونی ہے، چلنی، یہ تصادم ان کے اپنے اندر ہوگا. میں جب گیا تھا جنوری فروری میں اس سال امریکہ، تو ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ان کٹر یہودیوں کا نیو یارک میں ہوا تھا اسرائیل کے خلاف، کہ وہاں اللہ 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 اللہ